کیا اب جانتے ہیں کہ رمضان میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو روزہ رکھ کر بھی سب سے زیادہ وہ غریب ہو جاتے ہیں؟ جی ہاں، یہ غربت پیسوں کی نہیں بلکہ دل اور اعمال کی غربت ہوتی ہے۔ آج کی اس کہانی میں ہم ان 10 لوگوں کا ذکر کریں گے جو رمضان میں سب سے زیادہ نقصان اٹھاتے ہیں، اور ہو سکتا ہے ہم میں سے کوئی ایک ان میں شامل ہو۔ ذرا غور سے سنیے گا، کیونکہ آخر میں ایک ایسا نقطہ آئے گا جو آپ کی سوچ بدل دے گا۔ کہانی: رمضان کا مہینہ شروع ہوا، مسجدیں بھر گئیں، بازار سج گئے، گھروں میں افطاری کی خوشبو پھیلنے لگی، ہر طرف عبادت کا ماحول تھا۔ مگر اسی ماحول میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو ظاہری طور پر سب کچھ کر رہے تھے، لیکن حقیقت میں وہ سب سے زیادہ غریب ہو رہے تھے۔ ایک پہلا شخص نیت سے خالی۔ وہ روزہ رکھتا تھا، نماز بھی پڑھتا تھا، مگر اس کی نیت صرف لوگوں کو دکھانا تھی۔ سوشل میڈیا پر اپنی ہر عبادت کی تصویر ڈال دیتا، لوگ تعریف کرتے تو وہ خوش ہوتا، مگر اللہ کے ہاں اس کا دل خالی تھا۔ ایسا شخص رمضان میں سب سے زیادہ غریب ہے، کیونکہ اس کے اعمال کا اجر ضائع ہو جاتا ہے۔ دوسرا شخص غصے والا۔ وہ روزہ تو رکھتا تھا مگر زبان پر قابو نہ تھا، معمولی بات پر لڑائی، گالی، چیخنا، چلانا۔ یاد رکھیں، روزہ صرف بھوکا رہنے کا نام نہیں، صبر کا نام ہے۔ جو شخص غصے پر قابو نہیں رکھتا وہ روحانی طور پر غریب ہو جاتا ہے۔ یہاں اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہم میں سے کسی میں یہ عادت موجود ہے تو ابھی دل میں نیت کریں اسے بدلنے کی، اور ویڈیو کو لائک کر دیں تاکہ زیادہ لوگ یہ پیغام سن سکیں۔ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، کیونکہ ایسی اصلاحی کہانیاں آپ کے لیے لاتے رہیں گے۔ تیسرا شخص قرآن سے دور۔ رمضان قرآن کا مہینہ ہے، مگر کچھ لوگ پورا مہینہ گزر جانے دیتے ہیں اور قرآن کو ہاتھ تک نہیں لگاتے۔ وہ کہتے ہیں وقت نہیں ملا، مگر موبائل پر گھنٹوں گزار دیتے ہیں۔ ایسا شخص رمضان میں سب سے زیادہ محروم ہے۔ چوتھا شخص فضول خرچ۔ افطاری میں ضرورت سے زیادہ کھانا، دکھاوا، مہنگی چیزیں، حالانکہ رمضان سادگی سکھاتا ہے۔ جو شخص فضول خرچی کرتا ہے وہ شکر کی دولت سے محروم ہو جاتا ہے۔ پانچواں شخص غریبوں کو بھول جانے والا۔ اس کے گھر میں نعمتیں تھیں مگر اس نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ کسی کے گھر میں چولہا نہیں جل رہا۔ رمضان ہمدردی کا مہینہ ہے۔ جو شخص دوسروں کا درد محسوس نہ کرے وہ دل کا غریب ہے۔ چھٹا شخص آخری عشرے کو ضائع کرنے والا۔ جب رمضان کے آخری 10 دن آتے ہیں تو رحمتیں اور بڑھ جاتی ہیں، مگر کچھ لوگ اسی وقت غفلت میں چلے جاتے ہیں۔ لیلۃ القدر کی تلاش کرنے کے بجائے وہ دنیا میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ یہ سب سے بڑی محرومی ہے۔ ساتواں شخص صرف بھوکا رہنے والا۔ نبی کریم نے فرمایا کہ کچھ لوگوں کو روزے سے سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اگر زبان، آنکھ، کان اور دل کو گناہوں سے نہ روکا جائے تو روزہ ادھورا رہ جاتا ہے۔ آٹھواں شخص والدین سے بے پرواہ۔ رمضان میں بھی اگر کوئی اپنے والدین سے سختی کرے، ان کی خدمت نہ کرے تو وہ کتنی بڑی نعمت کھو رہا ہے۔ والدین کی دعا جنت کا راستہ ہے۔ نواں شخص توبہ کو ٹالتا رہنے والا۔ وہ سوچتا ہے کہ ابھی وقت ہے، بعد میں توبہ کر لوں گا، مگر کون جانتا ہے کہ اگلا رمضان نصیب ہو یا نہ ہو۔ جو شخص توبہ کا موقع ضائع کرتا ہے وہ سب سے بڑا خسارے میں ہے۔ 10واں شخص دل میں کینہ رکھنے والا۔ رمضان معافی کا مہینہ ہے۔ اگر دل میں نفرت، حسد اور دشمنی باقی رہے تو عبادت کا نور دل میں نہیں اترتا۔ جو شخص معاف نہیں کرتا وہ اندر سے غریب رہ جاتا ہے۔ انجام: رمضان ختم ہونے لگا، چاند رات آ گئی۔ کچھ لوگ خوش تھے کہ انہوں نے اپنی زندگی بدلنے کی کوشش کی، قرآن سے تعلق جوڑا، صدقہ دیا، دل صاف کیا، اور کچھ لوگ افسوس میں تھے کہ پورا مہینہ گزر گیا مگر کچھ حاصل نہ کر سکے۔ اصل غربت پیسوں کی نہیں، دل کی ہوتی ہے۔ اگر رمضان میں بھی دل نہ بدلے، عادتیں نہ سنور تو یہ سب سے بڑی محرومی ہے۔ آج خود سے سوال کریں، کیا ہم ان 10 لوگوں میں سے کسی ایک جیسے تو نہیں؟ اگر جواب ہاں ہے تو ابھی بھی وقت ہے۔ رمضان کا ہر دن ایک نیا موقع ہے۔ اپنی نیت درست کریں، دل صاف کریں، دوسروں کی مدد کریں، قرآن سے جڑ جائیں اور اللہ سے سچی توبہ کریں۔ اللہ ہم سب کو اس رمضان میں روحانی دولت عطا فرمائے اور ہمیں ان غریب لوگوں میں شامل ہونے سے بچائے۔
آمین